کوئی نہیں کہتا کہ جناب کو مذاق اڑاتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ کرپشن کی ہے, عدالت میں آ گئے, کیس چل رہا ہے, سارے کے سارے جتنے اللہ کے گورنرز ہیں سارے جیل میں ہیں. ابھی پچھلے بھائی صاحب جو ہیں وہ بھی ٹرائل بھگت رہے ہیں, کرپشن کی ہے, عدالت میں ڈال دیا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں غلط ہوں, مجھے کورٹ میں بلا لیں, میرے خلاف مقدمہ کریں اینڈ پرسو کریں. اگر مطلب میں کرپٹ ثابت ہو جاتا ہوں تو مجھے جیل میں ڈال دیں. امریکہ میں الینوائے اتنا بڑا اسٹیٹ ہے, پاکستان سے بڑا اسٹیٹ ہے, سارے گورنر جو ہے وہ تو کرپشن کے کیس میں جیل میں. تو اس کا مطلب تو ان کو بھی برا کہنا چاہیے, اس ملک کو بھی یہاں بھی ہو جائیں گے جی کرپشن انتہا ہو گیا جی ہمارا. یار کرپشن کہاں نہیں ہوتی, برائی کہاں نہیں ہوتی, لیکن قوم بری نہیں ہوتی ہے. جب ہم اپنی قوم کو یعنی اپنے آپ کو برا کہنا شروع کر دیں, that's the dilemma. We should stop doing it. پاکستانی قوم بہترین قوم ہے, پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹس دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں, پاکستانی کسان اگر ان ہل کے ساتھ سونا اگالتے ہیں اس زمین میں سے تو بہترین کسان ہیں, پاکستانی کارپینٹرز دنیا کی بہترین فرنیچر ڈیزائن کرتے ہیں باوجود زیرو ٹیکنالوجی کے. پاکستان کے مزدور اگر اتنی اچھی اچھی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے تو بہترین مزدور ہیں. پاکستان کے مزدور ہیں جنہوں نے پورا UAE تعمیر کیا. پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں جو امریکہ کے اندر بڑی بڑی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں. پاکستانی جرنلسٹ امریکہ کی بڑی بڑی میڈیا کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. پاکستانی کیسے برا ہو گیا؟ پاکستان کہاں سے برا ہو گیا؟ پاکستان کیسے کمزور ہو گیا؟ پاکستان کے بغیر دنیا کا تصور ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ جس دن پاکستان نہیں ہوگا یہ دنیا نہیں ہوگی. There is no world without پاکستان. یہ اللہ نے بنایا, یہ اللہ کی دین ہے, اس کے اندر شہیدوں کا خون ہے, ایک دو نہیں 20 لاکھ کے قریب. تو جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے اپنا خون دیا اس کے اندر, 20 لاکھ انسانوں کا خون. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ پاکستان کے اوپر, پاکستان کی سرزمین کے نام پر اللہ کے لیے اس زمین پہ اپنا خون دے چکے ہیں. اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرے جیسے چند بیوقوف لوگوں ہیں جو بیٹھ کے اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے لیے ان کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا. جاہل جو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا کرپشن ہے, کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمیں پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو. لیکن کسی چیز کو لے کے اپنے ملک کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. آج ہم نے اپنے ملک کو بدنام کرنا چھوڑ دیں, انشاءاللہ ہمارا ملک تیزی سے ترقی کرے گا. ہماری ترقی کی راہ میں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا قلعہ پاکستان کھڑا رہے, تو وہ ہماری لیگ پلنگ کر رہے ہیں, ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور ہمیں عقل کرنی چاہیے, ہمیں ان کالی بھیڑوں کو اپنے درمیان سے نکال دینا چاہیے, بلکہ آنے والی بقرعید پہ ان کو قربان کر دینا چاہیے. ہم آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. The rains came, bringing the worst flooding Pakistan had seen in years. The hardest hit regions, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, and the eastern Punjab. The authorities say that over 1,400 people have died, and millions have had to move to higher ground to escape the rising waters. The victims, many refugees, fled Pakistan 25 years ago. Now they are living by roadsides, homeless again.
Now they too are living on a motorway near Peshawar. Washed away roads and scores of bridges, making access to those in need difficult. The distribution of supplies will continue, but agencies say that rebuilding will be costly and time-consuming, and they worry that the devastation could spread as the rains move south. جی ناظرین، انسان جو مرضی سوچتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، جتنی بڑی طاقت بن جائے، مدر نیچر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو امتحانوں میں ڈالتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ہمیشہ سننے میں یہی آیا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ اگر کوئی آدمی جسے کہتے ہیں نا ریورسیبل برائی میں چلا جائے اور اتنا برا ہو جائے کہ اس کی کوئی کریکشن کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پر اور اس کا پھر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی انسان اچھا ہے اور اس سے بھول چوک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو انڈیکیشنز دیتے ہیں، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ الارم اس کو کرتے ہیں، اس کو ویک اپ کالز دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ. اور شاید یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان پچھلے چند مہینوں سے کافی سے زیادہ قدرتی آفت کا شکار ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جہاز کریش ہوا، بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں یقیناً، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جتنے واقعات کی اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہ صرف کوئی پاکستان ہی میں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. دنیا میں ساری جگہ پہ جہاز کریش ہوتے ہیں. ایویشن انڈسٹری میں تو ظاہر سی بات ہے انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو کہہ لے کہ بھئی ہم نے فول پروف کیا ہے، ظاہر بات جہاز ٹیک آف ہونے سے پہلے اس کی ساری سیفٹی چیکس جو انسان کے بس میں ہیں وہ ہوتے ہیں. اور لیکن انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو تو پھر وہ چیزیں
ہماری سیفٹی چیکس وغیرہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جو جیٹ لائنر پاکستان میں اسلام آباد میں کریش ہوا اس کی کیا وجوہات تھیں، کیونکہ پبلک تو نہیں کی گئیں ابھی تک. بہرحال افسوسناک واقعہ، اور 150-200 کے قریب خاندان جو ہیں وہ دکھ کے سمندر میں گھر گئے، اور اس کی وجہ سے پورا ملک، ظاہر بات ہے ہمیں سب کو بینگ پاکستانی ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. بہرحال ابھی اس سے ہم نکلے نہیں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اور آفت ہمارے ملک میں آ گئی ہے، اور وہ 28 جولائی کو سوات سے شروع ہونے والا سیلاب. کہتے ہی ہیں کہ مونسون بارشیں زیادہ ہو گئیں اور اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ ہمیں چیزوں کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے. اب میں اس کو اگر نیگیٹیوٹی میں چلا جاؤں اور نیگیٹیو انرجی کریٹ کرنا شروع کر دوں، تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ سارے لوگ جن کو میں کالی بھیڑیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک کے لوگوں کو حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آفت آتی ہے، اللہ نہ کرے، یعنی جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو لوگوں نے مجھے آ کے یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ نے قتل کر دیا ہوگا، تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈاکٹر کرپٹ تھے. مطلب کسی نے مجھے یہ سب کچھ نہیں کہا. سب نے مجھے آ کے حوصلہ بڑھایا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی جتنی بھی حوصلہ بڑھانے کی باتیں تھیں وہ کیوں ایسا کیا. ہم سب لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ جب کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آفت کسی فیملی میں آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم سب لوگ جا کے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. پاکستان بھی اس وقت ایک بہت دکھ کی سچویشن میں ہے. ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بہت دکھی ہیں، اور میں اس ساری چیز کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ نے ابھی ہم نے جو ویڈیو دکھائی اس میں آپ نے کسی حد تک درد کو محسوس کر لیا ہوگا. پھر ساری دنیا پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں 2 ہفتے سے سارا میڈیا جو ہے اس کی مائنر ڈیٹیلز تک میں چلے گئے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یو نو ایوری تھنگ. باٹم لائن یقیناً ایک دکھ کی بات ہے، اور اس میں اس کو لے کر بھی ہمارے ملک میں بڑی نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے. اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید وہ طاقتیں جو پاکستان اور مسلمانوں کو ہنستا بستا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ جس سے وہ پاکستانیوں کا حوصلہ پست کر دیں. ایک قدرتی آفت آئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں اگر ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کے اندر لیپسز نکالنا شروع کر دیں تو سب کے لیپسز ہو سکتے ہیں. لوگوں نے فورکاسٹ صحیح وقت پہ نہیں کیا، پریڈکشن صحیح نہیں کی گئیں. وی ور ناٹ ریڈی ٹو ہینڈل سچ اے بگ سچویشن. شاید ہماری حکومت سے بھی کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی. ڈیسیجن میکنگ بھی انسان ہے نا، غلط ہو سکتے ہیں. ہمارے صدر صاحب کا دورہ جو آلریڈی پلانڈ دورہ تھا وہ ایسے وقت پر آیا کہ جب ہم لوگ اس کرائسس میں انوالو ہو چکے تھے اور ملک اس صدمے میں گھرا ہوا تھا. یعنی کہ جب یہ ساری کیٹاسٹرافی ہمارے ملک کی میں سٹارٹ ہو چکی تھی، اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو تھے ان کا چونکہ پری پلانڈ دورہ تھا. اب مطلب یہ کہ اس کو لے کر بھی ایک بہت بڑا ایک ڈرامہ اسٹیج کیا جا رہا ہے. کتنا زیادہ ہر چینل، ہر میڈیا میں، ہر جگہ بیٹھ کے بھئی آپ مطلب دیکھیں، یہ میرے پاس امریکہ کا اخبار ہے اور یہ ایک بڑا ذمہ دار اخبار ہے، ٹریبیون ہے، اور اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے خود ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے پاکستان